حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا شہداء۔ آغاز سے ابتداوت جو آزاد فکر انسان نن دغه دردناک واقعے کی اروتل دے خوننا دغ سڑا موسم کے بہار ناستے دعا کو پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، پروردگار ایام فاطمیہ دی خدایا زہرائے مرضیہ لخطرہ سورہ مؤمنین، سورہ قدرمن آل پاکستان کے بالخصوص پارا چنار سرزمین باندے سورہ سپینگیری، سورہ جوانان خوننا اروتلی دی دھرنے کے شریک شوی ریلی احتجاجی ریلی کے شرکت کرے خدایا تولو تا اجر عظیم نصیب کے۔ جس طرح آج دوسرے اپوزیشن کے لیڈر ان میں غیرت بھری ہے، ان میں جذبات بھرے ہیں، وہ جلسے جلوسوں میں آ کر پاکستانی قوم کی رہبری کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس یہاں پر ہے کہ یہی غیرت مند اور جذبات رکھنے والے لیڈر جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بڑے غلام بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ آپ نے یہ کہا ہے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کبھی بھی اس طاقت کا، اس شخصیت کا نام نہیں لیں گے جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ میں آج اس کا نام لیتا ہوں جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ آپ کے آقا، وہ آپ کے مالک، وہ آپ کے سب کچھ آل سعود ہیں جو آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آپ کے آقا آل سعود نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، اسی وجہ سے آپ شہداء کے ان مظلوم لاشوں پر حاضری نہیں دے رہے۔ لعنت ہو آپ پر اور آپ کی سیاست پر۔ ہماری ہی طرح محب وطن ہے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے خود کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو آج پورے حکمران، آج پورے اداروں کے اعلیٰ عہدیدار، آج پاک فوج، آرمی چیف سن لے ہماری یہ بات، یہ صرف میرے جذبات نہیں پوری قوم کی ترجمانی ہے، یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، سن لو ہماری آواز۔ آج کا حکمران نام نہاد عمران خان نیازی خود کو غلام بنائے بیٹھا ہے، کس کا؟ آل سعود کا، بن سلمان کا۔ کون ہے آل سعود؟ آل سعود وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، اگر ان کا بس چلے تو اس مقدس سرزمین پر وہ ہندوستان نام نہاد ناجائز ہندوستان کا پرچم لگوا دیں گے۔ او پاکستانی حکمرانوں، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ جب آپ کا وزیر اعظم یا صدر سعودی عرب جاتا ہے کس طرح سے اس کی استقبال ہوتی ہے، جبکہ جب ہندوستان کا وزیر اعظم جاتا ہے تو سعودی عرب کا سب سے بڑا اعزازی نشان اس کو دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ آل سعود جو اپنا سب کچھ کھو چکا ہے اسرائیل کے آگے، جو اسرائیل کے آگے اپنی وجود میں حرکت بھی نہیں لا سکتا، اسرائیل، ہندوستان اور آل سعود، یہ تین مثلث، یہ تین بڑے شیطان پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ نیازی صاحب، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کسی بیرونی سازش کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ ان تین شیطانوں کے ہڈیوں پر پلنے والے، بھونکنے والے پاکستان کے اندر تکفیری کتے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ سن لے اداروں والے، جب تک پاکستان میں نام نہاد تکفیری
تکفیری بلتے رہیں گے، پاکستان کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔